إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله عز وجل في محكم تنزيله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے جہاں اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں، وہ نیکیوں کا اہتمام کریں، وہاں اللہ تعالیٰ انسان سے چھوٹی چھوٹی قربانیوں کا بھی تقاضا کرتے ہیں، اور یہ قربانیاں انسان کے ایمان کی تقویت کا باعث بنتی ہیں، اور پھر جیسے جیسے انسان کا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے، جیسے جیسے ایمان مضبوط سے مضبوط تر ہوتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ قربانیوں کی نوعیت بدلتے رہتے ہیں۔ ایک وقت ہوتا ہے کہ انسان سے اس کے مال میں سے کچھ نہ کچھ قربان کرنے کا حکم ہوتا ہے، ایک وقت آتا ہے کہ انسان سے اس بات کا مطالبہ کر دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ بندے کو ابھی اس کا ایمان ہی کمزور سا ہے اور اسی وقت سے کہہ دیں کہ تم اپنی جان کی قربانی دے دو۔ ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کی قربانیوں کا تذکرہ کیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی ان سے امتحان لیے، اور امتحان لینے کے بعد کبھی جان کی قربانی پیش کرنے کو تیار ہو رہے، کبھی اپنے مال کی اور اپنی جائیداد کی اور سب کچھ چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں، اور کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے پھر اولاد کی قربانی کا مطالبہ کر دیا، اور پھر جب اس کے لیے بھی تیار ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے بغیر قربانی کے ہی اتنے بڑے اعزاز سے نواز دیا۔ یہ انسان کے ایمان کا بھی ایک امتحان ہوتا ہے، ٹیسٹ ہوتا ہے کہ انسان اللہ کے کہنے پر کتنا کام کرنے کو اور گناہوں کو چھوڑنے پر تیار ہوتا ہے۔ ابھی ہم جن بابرکت ایام سے گزر رہے ہیں، ذو الحجہ کا پہلا عشرہ ہے، اور قربانی کے ایام آنے کو ہیں، اور ہم سب قربانی کے لیے ارادہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی ارادہ نہیں بھی رکھتا یا اس کے پاس استطاعت نہیں ہے
تو اس کی خواہش ضرور ہے کہ اللہ مجھے بھی استطاعت دے اور میں بھی قربانی کر سکوں۔ یہ جو قربانی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس قربانی کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایک عمل جہاں میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، وہاں آپ کی قربانی بھی میرے اور آپ کے لیے آئیڈیل ہے کہ میں اور آپ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان کی قربانی دینی پڑے وہ تو بعد کی بات ہے، لیکن یہاں اپنے مال میں سے ایک جانور کی قربانی پیش کرنی ہے، اور وہ بھی جانور کھانا ہم نے خود ہے، گوشت ہم نے خود کھا لینا ہے، لیکن اللہ کے لیے اللہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرے لیے کیا کیا۔ کوئی بندہ کہیں مہمان بن کے جاتا ہے نا، اس کے لیے مختلف کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، تو کیا خیال ہے سارا کچھ وہ کھا لیتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ تو چند لقمے کھائے گا، لیکن آپ نے جب اس کے لیے یہ اہتمام کیا ہے، کھانا آپ نے ہے، لیکن وہ خوش ہو جاتا ہے کہ میرے جانے پہ فلاں نے انتظام کیا۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی مثال نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں زیادہ، بلکہ بندے کے پاس استطاعت نہیں ہے اور بندے کے دل کی چاہت اور تڑپ ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہی اتنے خوش ہو جاتے ہیں کہ میرے بندے کی خواہش کیا ہے کہ یہ میرے لیے کتنی بڑی قربانی دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اس قربانی کا اہتمام کرتے، اور پھر حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے ایک قربانی نہیں کی، بلکہ آپ نے 100 اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کیے، 100 اونٹوں کی قربانی پیش کی ہے۔ آج بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم ایک سے زیادہ قربانیاں کر سکتے ہیں؟ جس کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دی ہے وہ ایک کیا ہزاروں قربانیاں کر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے 100 اونٹ قربان کیے، اور آپ حساب لگائیے کہ ایک اونٹ میں اگر شراکت ہو تو 10 بندے شریک ہو سکتے ہیں، تو 100 اونٹ اگر قربان کریں، نہر کریں، تو 1000 قربانی بن جائے گی۔ اور اللہ کے رسول نے اس دور میں یہ 1000 اونٹ قربان کیے جب لوگوں کی ضرورتیں بھی تھی۔ آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ قربانی کرنے کے بجائے آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی بیمار کا علاج کروا دیں، آپ کسی جگہ پانی کے لیے کنواں کھدوا دیں، آپ کسی جگہ کولر لگا دیں، یہ تو کہا جاتا ہے، لیکن اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب 100 اونٹ قربان کیا تھا تو اس وقت ضرورت مند بھی موجود تھے، بیمار بھی موجود تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں ساری ضرورتیں ختم ہو چکی تھی اور صرف اب قربانی ہی کرنی رہ گئی تھی۔ تو اسلام جب انسان سے کسی بات کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں ہوتی ہیں۔ اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ کسی کے کام آئیں، آپ کسی مجبور کے کام آئیں، آپ کسی مریض کا علاج کروائیں، آپ کسی بے سہارا کا سہارا بن جائیں۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو لوگوں کے لیے فائدے کا باعث ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ لوگ جو پورا سال ہی نہیں، پوری زندگی اپنی فضول خرچیوں میں گزارتے ہیں، وہ عید کے آنے پہ 20-25 ہزار کا سوٹ تو سلواتے ہیں، لیکن 20-25 ہزار کی قربانی کا نام سن کے یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے، غریب کے کام آ جائے۔ آپ 20-25 ہزار کا سوٹ پہننے کے بجائے 2-3-5 ہزار کا سوٹ بھی پہن سکتے تھے، لیکن آپ نے اپنے لیے اپنے سوٹ کو کم نہیں کیا، اور قربانی جو اللہ کے شاعر میں سے ہے، جو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک حکم ہے، اس کو ترک کرنے کے لیے لوگوں کو سکھایا جا رہا ہے، اور میڈیا پہ اس طرح کی بڑی تقریریں کی جاتی ہیں اور لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ جی بجائے قربانی کرنے کے آپ کسی غریب کو دے دیں۔
اسلام کہتا ہے غریب کو بھی دیں، لیکن اسلام اس بات کی بھی تعلیم دیتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ میرے نام پہ خون بہاؤ اور قربانی کرو تو پھر وہ قربانی بھی کرنی۔ اللہ کے رسول مدینہ تشریف لانے کے بعد ہر سال قربانی کرتے رہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ ساعۃ، کہ جس بندے کے پاس وسعت موجود ہے، جو صاحب استطاعت ہے، جو قربانی کر سکتا ہے، یعنی جس کے پاس اپنی ضروریات سے بڑھ کر اتنا مال موجود ہے کہ وہ ایک جانور قربان کر سکتا ہے یا اس میں حصہ دار بن سکتا ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید کے طور پہ فرمایا فلا یقربن مصلانا، وہ ہرگز ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یعنی وہ ہماری خوشی میں شریک ہی نہیں ہونا چاہتا۔ اگر وہ ہماری اس خوشی میں شریک ہونا چاہتا ہے اور مسلمانوں کی اجتماعیت میں شریک ہونا چاہتا ہے اور وہ صاحب استطاعت ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قربانی کرے۔ اور یہ قربانی، اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ صرف ایک جانور کو ذبح کرنا ہی نہیں ہوتا، اس کا گوشت کھا لینا، خون بہا دینا، صرف اتنی ہی بات نہیں ہوتی۔ اس قربانی کے پیچھے وہ عظیم مقصد ہے جس مقصد کو حاصل کر کے انسان اللہ کی جنت کو حاصل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، لوگوں اللہ کو نہ تمہاری قربانیوں کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس کا خون پہنچتا ہے۔ اللہ کو کیا ملتا ہے؟ ساری دنیا قربانیاں کر لے، اللہ کی بادشاہی میں ایک ذرے کے برابر اضافہ نہیں ہے، اور ساری دنیا قربانیاں چھوڑ دے، اللہ کی بادشاہی میں ذرہ برابر کمی نہیں ہے۔ اللہ تو انسانوں کے فائدے کے لیے حکم دیتے ہیں اور فرمایا کہ اللہ کو تمہارے جانوروں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے، وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اللہ کو تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اللہ یہ قربانی لے کے تم سے متقی بنانا چاہتے ہیں تمہیں، اور جب متقی بن جاؤ گے تو پھر کیا حاصل ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، کہ متقین کے لیے کامیابی ہے، جنتیں ہیں، باغات ہیں، اللہ کی نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے متقی بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، وہ متقین کو حاصل ہونے والی ہیں۔ اور تقویٰ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کی بندگی سے حاصل ہوتا ہے، اللہ کے گناہوں سے، جب اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے انسان رکتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، اس سے بھی انسان کے اندر تقویٰ کا اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس قربانی کی بڑی اہمیت ہے، اسے معمولی نہ سمجھ لیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے نعروں کا شکار ہو کے، کسی کے دعووں کا شکار ہو کے اور اس کی سرسری باتوں کا شکار ہو کے کہ اس دفعہ ہم غریب کی مدد کر دیتے ہیں، قربانی اگلے سال کر لیں گے۔ تو قربانی بھی کیجئے اور غریب کی مدد بھی کیجئے۔ قربانی مجھے اور آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے اللہ کے لیے جانور قربان کیا ہے، اللہ کہتا ہے فقیر کی مدد کرو تو اس کی مدد بھی کرنی ہے۔ جب انسان اللہ کے راستے میں دینے کا عادی ہوتا ہے نا، اللہ کی بات ماننے کا عادی ہوتا ہے، تو پھر ہی وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا ہے۔ اگر قربانی نہیں کر سکتا تو وہ کبھی کسی دوسرے کی مدد بھی نہیں کرے گا۔ اب اس قربانی کے حوالے سے ایک تو قربانی کرنے والے کو کیا کرنا چاہیے، وہ کیسا ہونا چاہیے، اور پھر قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے، اور پھر قربانی کے آداب کیا ہیں، اس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں۔ قربانی کرنے والا، ہم یہ تو تلاش کرتے ہیں کہ جانور بے عیب ملنا چاہیے، جس کے اندر عیوب نہ ہو، عیوب سے پاک اچھا جانور ملنا چاہیے، اور اسی بات کا حکم بھی ہے۔ لیکن قربانی کرنے والا کبھی اپنے آپ کو آئینے میں نہیں دیکھتا، کیا میں بھی عیوب سے پاک ہوں یا نہیں ہوں۔ قربانی کرنے والے کو جن عیوب سے پاک ہونا چاہیے اور اس کی قربانی تب اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ ویسے تو اگر اس کے اندر یہ عیوب موجود ہیں تو صرف جانور کی نہیں، وہ اپنی جان کی بھی قربانی دے لے تو کسی کام کی نہیں۔ اور یہ بات صرف جذباتی نہیں ہے، یہ دلیل کی بنیاد پہ ہے۔
اور آگے چل کے ہم اس کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اس کے اندر یہ عیوب ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، وہ صرف جانور کی نہیں اپنی جان کی قربانی دے لے تو پھر بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکتا۔ اور وہ عیوب کیا ہیں جس سے ہر قربانی کرنے والے کو پاک رہنا پڑے گا اور ساری زندگی پاک رہنا پڑے گا۔ جانور اچھا ہو کوئی شک نہیں ہے، لیکن جانور ذبح کرنے والا وہ کتنا عظیم ہو، پہلی شرط یہ ہے کہ وہ شرک کے عیب سے پاک ہو۔ اگر کسی بندے کی زندگی میں شرک جیسا عیب پایا جاتا ہے، شرک جیسی بیماری پائی جاتی ہے، گناہ پایا جاتا ہے، ساری زندگی سجدے میں گزار دے، ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہے، اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا اور توبہ کیے بغیر چلا گیا، تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ نے شرک کو معاف نہیں کرنا اور اس کے علاوہ جس گناہ کو جس کے لیے چاہیں گے معاف کرتے ہیں۔ یہ جانور قربان کر کے یہ سمجھنے والا کہ میں نے جنت خرید لی ہے، جنت میری ہو گئی ہے، اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 18 نبیوں کے نام لے کے کہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اگر یہ نبی اور پیغمبر یہ بھی میرے ساتھ کسی کو شریک کر لیں گے تو ان کے اعمال بھی ضائع ہو جائیں گے۔ تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ سنت ابراہیمی کی اس تکمیل سے پہلے اور اللہ کے ہاں قبولیت سے پہلے عقیدہ ابراہیمی کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر قربانی کرنے والے کا عقیدہ وہ ابراہیم علیہ السلام کے عقیدے سے موافقت نہیں رکھتا، ابراہیم علیہ السلام جو ساری زندگی شرک سے روکتے رہے اور لوگوں کو شرک سے روکنے کے لیے کوششیں کرتے رہے، کبھی باپ کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی قوم کے سامنے کھڑے ہیں، کبھی بادشاہ وقت کے سامنے کھڑے ہیں، اور کبھی آگ میں ڈالے جا رہے ہیں اس توحید کی وجہ سے، کبھی ہجرت پہ مجبور کیے جا رہے ہیں، اور کبھی اپنے بیوی بچے کو اللہ کے حکم اور اللہ کی توحید کی خاطر بیابان میں چھوڑ کے آ رہے ہیں۔ اگر کسی انسان کا عقیدہ ابراہیم علیہ السلام کے اس عقیدے سے موافقت نہیں رکھتا تو سنت ابراہیمی کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ دوسرا عیب جس سے بچنا ضروری ہے، قربانی کرنے والا اگر قربانی تو کر رہا ہے، جانور تو ذبح کر رہا ہے، لیکن اس جانور کو خریدنے کے لیے اس نے پتہ نہیں کتنے لوگوں کا خون پیا ہے اور کتنے لوگوں کا پسینہ اس نے ضائع کیا ہے، اور وہ حرام کما کے ناجائز منافع لے کے کسی کو دھوکہ دے کے کسی کے ساتھ فراڈ کر کے حرام طریقے سے مال کماتا رہا، کہیں سود کے ذریعے سے، کہیں رشوت کے ذریعے سے، کہیں ناجائز منافع خوری کے ذریعے سے، کہیں کسی اور طریقے سے، کہیں بہنوں کی وراثت اور حصے داروں کے حقوق مار کے وہ اگر مال کماتا رہا، ایک قربانی نہیں ہزاروں قربانیاں بھی کر دے، اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ میری اور آپ کی بات نہیں ہے، یہ صرف جذبات کی بات نہیں ہے، یہ جذبات کے اظہار کی بات نہیں ہے، میرے اور آپ کے پیغمبر نے کہا ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے، اور جو حرام ہوتا ہے وہ اللہ کے ہاں پاکیزہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں نجس ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ گوشت جو پڑا ہے یہ گدھے کا ہے، یہ کتے کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے، گھن آتی ہے، الٹی آتی ہے، لیکن پتہ بھی ہے کہ یہ چوری کا ہے، پتہ بھی ہے کہ یہ وراثت کے حقوق مار کے بین کا حق لے کے یہ کھایا جا رہا ہے، یہ ناجائز طریقے سے کمایا گیا ہے، یہ سود کے ذریعے سے حاصل کیا گیا ہے، یہ حرام سارے ذرائع ہمیں پتہ بھی ہوں پھر بھی ہم مزے لے کے کھاتے ہیں کہ چلیں ابھی کھا لیتے ہیں بعد میں توبہ کر لیں۔ حرام میں کیا فرق ہوا؟ حرام چاہے سود ہے یا کتے کا گوشت ہے یا گدھے کا گوشت ہے، حرام تو حرام ہے۔
وہ تو ایک جیسا ہے اللہ کے ہاں، لیکن ہماری نظر اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کے ہے کہ اگر کسی نے حرام گوشت کھایا ہے نا، آپ کے سامنے ہمارے سامنے اخبارات میں ایسی خبریں آتی ہیں، فلاں ہوٹل میں فلاں چیز کا گوشت پکڑا گیا، فلاں جگہ فلاں چیز کا پکڑا گیا، ساری زندگی لوگ اس کا رخ نہیں کرتے، پھر چاہے وہ سچ ہو یا جھوٹ ہو، خبر جیسی بھی ہو پھیل جائے تو ہم قریب جانا گوارا نہیں کرتے۔ کس لیے؟ کہ نہیں وہاں حرام چیز پکی ہے، جو ہم اپنے گھروں میں حرام کی صورتوں میں لاتے ہیں، سود کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، اور وراثت کے حقوق کھا کے، اور بہن بھائیوں کے حقوق غصب کر کے، اس طریقے سے جو کماتے ہیں، تو کیا خیال ہے وہ حلال اور جائز ہے؟ جس رب نے گدھا حرام کیا ہے اسی رب نے سود کو بھی حرام کیا ہے۔ گدھے کا گوشت کھانے والا شاید ایک جرم کر رہا ہوتا ہے کہ وہ حرام کھا رہا ہے، لیکن یہاں دوسروں کا حق مار کے کھانے والا ڈبل جرم کر رہا ہوتا ہے، ایک طرف تو حرام کھا بھی رہا ہے اور دوسری طرف دوسروں پہ ظلم بھی کر رہا ہے، حقوق اللہ کو بھی پامال کر رہا ہے اور حقوق العباد کو بھی پامال کر رہا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اس بات کی طرف توجہ نہیں دی، بس ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے لاکھوں کا جانور لینا ہے، وہ لاکھ کہاں سے آیا ہے، حلال طریقے سے حاصل کیا ہے یا حرام طریقے سے حاصل کیا ہے، ہمیں اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا کھانا پینا حلال کا ہو، اور اس نے جو جانور خریدا ہے وہ حلال پیسوں سے خریدا۔ جب بعیب جانور تلاش کرنا ہے، وہاں جو اس کا صلہ دینا ہے، جو اس کی قیمت ادا کرنی ہے، وہ بھی تو بعیب ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح تیسری خامی جو اگر قربانی کرنے والے میں پائی جاتی ہے تو اس کی قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص قربانی اس لیے کرتا ہے کہ اگر قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے۔ ہمارے یہاں یہ نظریہ بڑا عام ہے، بڑے بڑے دیندار لوگ، قرآن پڑھنے پڑھانے والے، نمازی، حاجی، سب کچھ، لیکن قربانی کس لیے کر رہے ہیں اور ذہن میں کیا ہے، اور زبان سے اظہار بھی کر دیتے ہیں کہ جی اگر قربانی نہ کریں تو بچے نہیں مانتے۔ حالات تو نہیں ہے قربانی کے، لیکن بچے کہتے ہیں کہ سارا محلہ قربانی کرے گا تو ہم قربانی نہ کریں تو اچھے نہیں لگتے۔ اگر یہ محلے والوں کو دکھانے کے لیے قربانی کرنی ہے، رشتہ داروں کو دکھانے اور بتانے کے لیے قربانی کرنی ہے، اور اس لیے قربانی کرنی ہے کہ اگر قربانی نہ کی تو لوگ کیا کہیں گے، اور لوگ کہیں گے دیکھو تمہارا جانور چھوٹا ہے، بڑا جانور اس لیے خرید رہے ہیں، تو یہ قربانی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ قربانی وہ چاہیے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ۔ اللہ رب العالمین حکم اس بات کا دیتے ہیں کہ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ اور پھر پیغمبر کی قربانی، کیا کہنے اس قربانی کے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل، اے پیغمبر کہہ دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نماز۔ پہلے نماز کا ذکر کیا، یہاں نمازی کم ہیں، قربانی کرنے والے زیادہ ہیں۔ ہر گھر میں آپ کو قربانی کرنے والے نظر آئیں گے، لیکن تلاش کرنے سے پتہ نہیں کتنے گھروں کے بعد ایک نمازی نکلتا ہے جو حقیقی معنوں میں نمازی ہو، ورنہ جمعے کے دن نماز پڑھ لینا، عید کے دن نماز پڑھنے والے تو چلے کافی ہیں، لیکن جو حقیقی معنوں میں نمازی ہو وہ پتہ نہیں کس محلے میں رہتے ہیں، کن گھروں میں رہتے ہیں، وہ بہت کم ہیں، اور یہاں قربانی کرنے والے بہت نظر آتے ہیں۔ یہاں پہلے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، جہاں حکم دیا تو وہاں بھی فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ اور جہاں پیغمبر کی قربانی کا ذکر کیا تو وہاں بھی فرمایا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، وَنُسُكِي، اور میری قربانی۔ پہلے یہاں بھی نماز کا ذکر، بے شک میری نماز اور میری قربانی، وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، میرا جینا اور میرا مرنا، میرا اس دنیا میں رہنا یا دنیا سے چلے جانا، یہ کس کے لیے ہے؟ ہمارا دنیا میں رہنا اپنے پیٹ کی خاطر ہے، ہمارا دنیا میں رہنا اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نظر آتا ہے، لیکن پیغمبر جنہیں اللہ رب العالمین نے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہی چاہتے ہیں کہ میرا ہر بندہ ہی ایسا ہو کہ اس کا جینا بھی میرے لیے ہو، اس کا مرنا بھی میرے لیے ہو۔
ہم جیتے ہیں تو پھر بھی دنیا کے لیے جیتے ہیں، اور مرتے ہیں تو پھر بھی اپنے حالات سے تنگ آ کے مرتے ہیں۔ یہاں خودکشیاں کرنے والے آپ کو نظر آتے ہیں، فلاں کے گھر کی بجلی کا بل زیادہ آ گیا، اس نے خودکشی کر لی، فلاں کے اوپر قرض زیادہ تھا، اس نے خودکشی کر لی، فلاں نے فلاں کام کر لیا تھا، امتحان میں فیل ہو گیا تھا، خودکشی کر لی۔ آخرت کے امتحان میں اگر کوئی فیل ہو گیا تو پھر کہاں جائے گا؟ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی، یہ سارے کام کس کے لیے ہیں؟ للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے۔ یہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں، قربانی لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں ہوتی، قربانی اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے ہوتی۔ اور کسی نے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اگر اپنی جان بھی قربان کر دی نا، تو کئی بار آپ کے سامنے یہ حدیث رکھی ہے، اللہ کے پیغمبر کہتے ہیں سب سے پہلے 3 قسم کے لوگوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اور ان میں سے ایک وہ شخص بھی ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کر کے آ گیا، شہید ہو کے آ گیا۔ دنیا والوں کی نظر میں وہ شہید ہے، لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے؟ اللہ رب العالمین جب کہیں گے بندے کیا لے کے آیا ہے، تو کہے گا اللہ تو نے جان دی تھی، تیرے راستے میں قربان کر دی۔ اللہ کہیں گے جھوٹ بولتا ہے تو نے تو اس لیے جان قربان کی ہے کہ لوگوں کے ہاں تجھے بہادر سمجھا جائے۔ وہ فقد قیل، لوگوں کے ہاں تجھے بہادری کا اعزاز ایوارڈ مل گیا ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ جو میں نے کہا تھا نا کہ اگر اپنی جان بھی قربان کر دیں، اگر یہ عیب موجود ہیں تو اللہ کے ہاں وہ قربانی، اللہ کے ہاں اپنی جان کی قربانی بھی قبول نہیں ہوتی۔ یہاں اس بندے نے اپنی جان کی قربانی پیش کی ہے، شہید ہو کے گیا ہے، دنیا والوں کے ہاں بڑا نام ہے اس کا، اور بڑی اس کو ڈگریاں ملی ہیں، اعزاز ملے ہیں، ایوارڈ ملے ہیں اور نشان ملے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کہا جا رہا ہے کہ نہیں، تو نے تو دنیا کو دکھانے کے لیے کیا تھا، آج تیرے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اگر جان کی قربانی دنیا کو دکھانے کے لیے کرے تو جہنم کا ایندھن، تو کیا خیال ہے اگر مال کی قربانی اور جانور کی قربانی دنیا کو دکھانے کے لیے کرتے رہے، اور جانور لے کے آئے اور سیلفیاں بنا کے، تصویریں بنا کے لوگوں کو بتاتے رہے، تو پھر کیا بنے گا؟ اگر دل میں یہ خیال آ گیا کہ لوگ دیکھیں اور لوگ تعریف کریں، تو پھر یہ قربانی بھی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی۔ تو اس لیے قربانی کرنے والے کو شرک کی بیماری سے، شرک کے عیب سے بھی پاک ہونا پڑے گا، اور اسی طرح حرام مال سے بھی پاک ہونا پڑے گا، اور پھر ریاکاری اور سمعت سے پاک ہو کے اخلاص کے ساتھ قربانی کرے گا۔ تو پھر اگلا مرحلہ آتا ہے کہ اس نے کس جانور کی قربانی کرنی ہے، وہ جانور کون سا ہے اور کس طرح کا ہونا چاہیے۔ قربانی کا جو جانور ہے، اپنی مرضی سے کوئی بھی جانور، ویسے تو ہر چیز ہی جو اللہ کے راستے میں دی گئی وہ اللہ کے قرب کے لیے ہے، قربان ہے، لیکن یہاں جو عید الاضحیٰ کی قربانی ہے، یہاں خاص قسم کا جانور جسے بہیمۃ الانعام کہا گیا ہے، جس میں اونٹ ہے، گائے ہے اور بکری ہے اور اسی طرح بھیڑ ہے، یہ 4 قسم کے جانوروں کی قربانی ہوتی ہے۔ ان 4 قسم کے جانوروں کی قربانی کریں گے تو وہ اللہ کے ہاں قربانی ہے۔ اگر کسی نے کوئی اور جانور خرید لیا اور اس نے سمجھا کہ یہ اس سے زیادہ مہنگا ہے، یہ بکری سے زیادہ لذیذ ہے، میں اس کی قربانی کر لیتا ہوں، تو اللہ کے ہاں ایسی قربانی نہیں۔ صدقہ تو دے سکتا ہے، حلال جانور ہے تو صدقے کے طور پہ تو وہ قربان کر سکتا ہے، لیکن قربانی کے طور پہ صرف یہ 4 قسم کے جانور ہیں، اور گائے اور بھینس چونکہ ایک ہی نسل ہے تو اس لیے بھینس کو گائے کے ضمن میں شمار کیا جاتا ہے، اسی طرح دمبا جو ہے وہ بھیڑ کی نسل میں شمار ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اپنی طرف سے بہت مہنگا جانور خرید لے، جی میں پتہ نہیں کیا کون سی چیزیں قربان کر لیتا ہوں، ہمارے ہاں میڈیا پہ اس طرح کی چیزیں کئی دفعہ سامنے آتی ہیں، تو ان چیزوں اور دوسرے جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ جو 4 قسم کے جانور ہیں، جو جانور پکڑے اور قربان کرتے ایسا بھی نہیں ہے، بلکہ اس کی بھی صفات متعین کر دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، کہ دوندہ جانور قربان کرو، دوندہ کے علاوہ اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو اللہ کے ہاں وہ بھی مقبول نہیں۔
یعنی قربانی کا جو جانور ہے جہاں اس کی اقسام متعین ہے کہ فلاں فلاں جانور ہے، وہاں اس کی صفات بھی متعین ہو گئی کہ وہ دوندہ ہونا چاہیے۔ اب بعض لوگ یہاں پہ یہ سوال کرتے ہیں کہ وہ اتنے سال کا ہو گیا، اتنے سال کا ہو گیا، لیکن ابھی دوندہ نہیں ہو۔ اور پھر علماء بھی کئی دفعہ یہ فتویٰ دے دیتے ہیں کہ جی اگر اس کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور دوندہ نہیں بھی ہوا تو ٹھیک ہے، عمر پوری ہے۔ لیکن حدیث کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں، آپ نے یہ نہیں کہا کہ بکری کا بچہ اتنی عمر کا ہو جائے تو قربانی کر لو، گائے کا بچہ اتنی عمر کا ہو جائے تو قربانی کر لو۔ آپ نے صفت بتائی ہے، فرمایا لا تذبحوا الا مسنہ، جب دوندہ ہو جائے تو پھر قربانی کر لو۔ تو جو جانور دوندہ نہیں ہوا، جب آپ نے اس پہ ہزاروں لاکھوں لگانے ہیں تو آپ ایسا جانور دیکھیں جو دوندہ ہو چکا ہو، جس کے جو سامنے کے جو دودھ والے دانت ہیں وہ گر چکے ہوں، نئے دانت آ جائے۔ اسی طرح اس جانور کا عیوب سے پاک ہونا بھی ضروری ہے، یعنی خوبصورت جانور ہونا چاہیے، لیکن اس سے پہلے جانور خریدنے والا کتنا خوبصورت ہونا چاہیے، اس کا عقیدہ کتنا اچھا ہونا چاہیے، اس کے دل کا اخلاص کتنا بہترین ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اموالکم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکل و صورت کو نہیں دیکھتے، تمہارے مال و دولت کو نہیں دیکھتے، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں، سنت کے مطابق ہیں یا نہیں ہے، دلوں میں اخلاص ہے یا نہیں ہے۔ تو پہلے بندے کو خوبصورت ہونا پڑے گا، پھر وہ جانور خوبصورت اور عیوب سے پاک ہو۔ ہم ان عیوب کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کانا نہیں ہونا چاہیے، وہ لنگڑا نہیں ہونا چاہیے، وہ کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، وہ اسی طرح ایسا لاغر اور بیمار نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی ہڈیوں کا گودا ہی خشک ہو چکا ہو، جو کسی کام کا نہ ہو اسے قربان کرنے کے لیے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو ایسا جانور، ان عیوب سے جانور کا پاک ہونا بھی ضروری ہے۔ سینگ اس کا ٹوٹا ہوا نہ ہو مکمل، کان کٹا ہوا نہ ہو، اسی طرح دیکھنے میں خوبصورت نظر آنے والا وہ جانور ہونا چاہیے۔ اور جانور خریدتے ہوئے ان چیزوں کا بندے کو خیال کرنا چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول ہمیں حکم دیتے تھے کہ ہم اچھی طرح سے دیکھ کر جانور کو لیں، اور پھر اس جانور کی تکریم ہے، اس کی عزت ہے، اسے پالنا پوسنا ہے۔ صحابہ کرام اس طرح کے جانور کو لے کر کھلاتے پلاتے اسے موٹا تازہ کیا کرتے تھے، اسے بے یار و مددگار نہیں چھوڑتے تھے کہ بس اب یہ قربان ہو جانا ہے اور جیسے تیسے اس کے 2-4 دن ہیں وہ گزر جائیں۔ اور اسی طرح پھر قربانی کرنے والے کے لیے جو آداب ہیں اور قربانی سے پہلے جن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، اس میں یہ ہے کہ قربانی کرنے والا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، قربانی کے وقت کو ملحوظ رکھے کہ نماز عید سے پہلے قربانی اللہ کے پیغمبر کے دور میں بھی کی گئی تو آپ نے کہا کہ نہیں، یہ قربانی نہیں ہوئی، یہ عام ذبح ہے، یہ عام صدقہ ہے، قربانی تب ہوگی جب نماز عید کی ادائیگی کے بعد ہوگی۔ اسی طرح جانور کو جب ذبح کرنا ہے تو اس کے آداب کا خیال رکھنا، یہ نہیں ہے کہ جیسے تیسے 10-15 بندے مل کے اسے گرا لیں اور جیسے چوٹیں لگائیں، جیسے مرضی پکڑ لیں، نہیں، جو بندہ ماہر ہے آپ اس کے حوالے کریں، اس کے ذمے کریں۔ اور جو قربانی کرنے والا ہے، یہاں پہ لوگ 7 حصے دار ہیں تو باری باری ہر ایک نے چھری پکڑی ہوتی ہے، اس سے جانور کو تکلیف ہوتی ہے۔ آپ 7 میں سے کوئی ایک بندہ بھی، بہتر یہ ہے کہ جو قربانی کرنے والے وہی قربانی کریں، یعنی ذبح وہی کریں۔ جب کوئی ایک بندہ ذبح کر رہا ہے تو باقیوں کی طرف سے کافی ہے۔ اب ایک بندے نے چھری پکڑی ہے، پھر دوسرے نے پکڑ لی، پھر تیسرے نے، پھر چوتھے نے، تو تکلیف دینے سے اللہ کے رسول نے روکا ہے۔ آپ نے فرمایا اذا قتلتم فاحسنوا القتلۃ واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحۃ، جب کسی کو قتل بھی کرنا ہو تو اچھے طریقے سے کرنا، یعنی میدان جہاد میں یہ نہیں ہے کہ راستے پہ چلتے پھرتے کسی کو پکڑیں اور اچھے طریقے سے اسے قتل کریں۔ اسلام اس بات کی تردید کرتا ہے اور ایک انسان کے خون بہانے کو پوری انسانیت کا خون بہانا قرار دیتا ہے، لیکن جب شرعی طور پر کسی کو قتل کیا جائے، یعنی جس پہ حد نافذ ہو جائے، تو اسے اچھے طریقے سے قتل کیا جائے، یا میدان جہاد میں اگر کسی کو قتل کیا جا رہا ہے تو اچھے طریقے سے، اور جب ذبح کیا جا رہا ہے جانور کو تو اس کو بھی اچھے طریقے سے، حتیٰ کہ جانور کے سامنے چھری تیز کرنے سے بھی اللہ کے رسول نے روکا ہے اور چھری کو تیز رکھنے کا حکم دیا ہے۔
اسی طرح پھر قربانی کا جو گوشت ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اسی کے گھر بھیجیں گے جو ہمارے گھر بھیجے گا، جس نے ہمارے گھر قربانی کا گوشت نہیں بھیجا ہم اس کی طرف نہیں بھیج رہے۔ جب قربانی اللہ کے لیے ہے اور اس کو اللہ کے لیے آپ نے قربان کیا ہے، اور اس کے جو 3 حصے ہمارے ہاں کیے جاتے ہیں، یہ کوئی شرعی طور پہ حکم نہیں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ 3 حصے کریں، نہ اللہ کے رسول نے، لیکن فقہا یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے فَكُلُوا مِنْهَا کہ قربانی کے گوشت سے خود بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ دوسروں کو بھی کھلاؤ، تو وہاں 3 حصے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن 3 حصے کرنا کوئی سنت نہیں ہے، اس کو سنت سمجھ کر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح پھر اس گوشت کو ضرورت مندوں میں ہم اس کے گھر بھیجتے ہیں جس کے ہاں قربانی ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس نے ہمارے یہاں بھیجنا ہوتا ہے۔ ہم نے بڑے جانور میں حصہ رکھا ہے، ہم اس میں سے بھیجیں گے تو وہ چھوٹے جانور کا گوشت بھیج دے گا، ہماری سوچ صرف اتنی ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول نے جب 100 اونٹ قربان کیا، آپ نے حکم دیا کہ ہر اونٹ میں سے ایک ایک بوٹی وہ ایک برتن میں پکائی جائے۔ 100 اونٹ کی بوٹیاں کٹھی کر کے پکائی گئی، آپ نے وہ شوربہ پیا، آپ نے اس گوشت میں سے کھایا، اور باقی سارے کا سارا آپ نے تقسیم کر دیا۔ تو جتنا زیادہ ہو سکے تقسیم کرنے کا حکم ہے، یہ صرف کھانے پینے کا نہیں ہے۔ جہاں ضرورت مند موجود ہیں جنہوں نے پتہ نہیں کتنے عرصے سے گوشت نہیں کھایا، ہمارا فرض بنتا کہ ہم نے قربانی کی ہے تو ہماری قربانی کا گوشت وہ فقیروں، مسکینوں، ضرورت مندوں تک پہنچے۔ اور اسی طرح پھر ہمارے ہاں جو ذبح کرنے کے لیے آتے ہیں انہیں گوشت معاوضے کے طور پہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ تعاون کے طور پر انہیں دیں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن معاوضے کے طور پہ کہ وہ آپ سے پیسے کم لے رہا ہے اس وجہ سے کہ آپ اس کو اتنا گوشت دیں گے یا اس کی کھال دیں گے، تو یہ قربانی کا جو جانور ہے وہ پورے کا پورا صدقہ ہوگا، یعنی اس میں سے خود بھی کھا سکتے ہیں، دوسرے کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن اسے بیچ نہیں سکتے۔ اگر قربانی کی کھال بھی بیچیں گے تو وہ بھی خود نہیں کھائیں گے اس کے پیسے، پھر وہ کسی ادارے کو یا ضرورت مند جو لوگ ہوتے ہیں، فقراء ہیں، مساکین ہیں، انہیں دیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ قربانی کا مقصد صرف گوشت کھانا نہیں ہے، بلکہ قربانی کا مقصد تقوی کا حصول ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قربانی کریں اور اس کے بعد متقی ہو جائیں۔ ایک جانور قربان کر کے اس کے ساتھ پتہ نہیں ہم اپنی کتنی اناؤں کو قربان کر دیں، حسد کو قربان کر دیں، بغض کو، دل کی کدورتوں کو قربان کر دیں، غلط نظریات، افکار اور گناہوں کو اس کے ساتھ چھوڑ دیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے کہا، جو سنا، اس میں جو غلطی کوتاہی ہوئی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائیں، اور جو صحیح بات ہوئی اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر السقما اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اقض حاجاتنا وحاجات المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين اللهم انصرهم نصرا عزيزا اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين